السلام علیکم. آج ہم پروفیسر پرویز ہود بھائی کے ساتھ بگ بینگ تھیوری پر گفتگو کریں گے. پلیز پروفیسر صاحب. ہر زمانے، ہر مذہب اور ہر سماج میں یہ سوال اٹھا ہے کہ آخر ہماری دنیا کیسے بنی. اس کے اوپر طرح طرح کے خیالات رہے ہیں، لیکن میں آپ کے ساتھ آج مختصراً صرف بگ بینگ تھیوری کے اوپر گفتگو کرنا چاہوں گا. بگ بینگ تھیوری پر آج سائنس کی دنیا میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ مکمل اتفاق ہے کہ اس کی بنیادیں انتہائی مضبوط ہیں. لیکن چلیے میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ہم اس نظریے تک کیسے پہنچے. اگر آپ رات کے وقت آسمان کی طرف ایک نظر ڈالیں تو آپ کو بہت سے ستارے، بہت سی کہکشائیں دکھائی دیں گی اور ایسے لگے گا جیسا کہ یہ ساکن ہیں، ایک جگہ پر کھڑی ہیں. تو اگر آج دیکھیں یا کل یا اگلے سال یا 10 سال بعد بھی تو آپ کو کوئی فرق نہیں دکھائی دے گا. لیکن حقیقت میں یہ کہکشائیں دراصل بہت تیزی کے ساتھ حرکت کر رہی ہیں اور ان کی رفتار جو ہے وہ لاکھوں میل فی گھنٹہ ہے، کروڑوں میل فی گھنٹہ ہے. یہ حقیقت دراصل ایک امریکی ماہر فلکیات ایڈون ہبل نام تھا اس نے تقریباً 100 سال پہلے اس کا مشاہدہ کیا تھا. اس نے اپنی دوربین کے ساتھ اور اسپیکٹروسکوپ کے ساتھ یہ دیکھا کہ جو کہکشائیں آسمان کی اس طرف ہیں یا اس طرف جتنی بھی کہکشائیں ہیں وہ سب ہم سے دور بھاگتی جا رہی ہیں. اب آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اس کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ کہکشائیں حرکت کر رہی ہیں. یہ طریقہ وہی ہے جس سے ہم موٹر وے پر گاڑیوں کی رفتار معلوم کرتے ہیں اور جس کے لیے ہم ڈاپلر شفٹ استعمال کرتے ہیں. میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن چلیے آج سائنس نے ہبل سے بہت بہتر میجرمنٹس کیے ہیں جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کہکشائیں ہم سے زیادہ دور ہیں وہ ہم سے زیادہ تیزی سے حرکت کر رہی ہیں. اب فرض کیجئے کہ آپ اس کی ایک ویڈیو بناتے ہیں تو اس وقت اگر ویڈیو بنائیں تو ایسے لگے گا کہ کائنات پھیلتی چلی جا رہی ہے. لیکن اب آپ اس ویڈیو کو الٹا چلائیں گے تو یہ ساری کہکشائیں جتنی بھی ہیں اربوں خربوں وہ ساری آ کر ایک نقطے کے اندر ضم ہو جاتی اور یہ نقطہ ازل ہے. This is where it all started from. اس ویڈیو کو الٹا چلانے کے لیے آپ کو 13.7 ارب سال درکار ہے اور یہ کائنات کی عمر ہے. جو کائنات کے ابتدائی لمحات تھے وہ بڑے ہی مختلف تھے اور اس وقت جو درجہ حرارت تھا وہ اربوں خربوں ڈگری سینٹی گریڈ کے برابر تھا. اس وقت کائنات اتنی زیادہ گرم تھی کہ اس وقت مادے کا ہونا ممکن نہ تھا. تو جو ایٹم اور مالیکیول اور نیوٹرون اور پروٹون یہ اس وقت وجود نہیں رکھتے تھے. جیسے جیسے یہ کائنات پھیلتی چلی گئی ویسے ویسے یہ ٹھنڈی ہوتی گئی اور یہاں تک ٹھنڈی ہو گئی کہ جو آپ سمجھ لیجئے کہ 10⁻³ سیکنڈز کے بعد کوارکس وجود میں آئے. لیکن وہ کوارکس جڑ نہیں سکتے تھے نیوٹرون اور پروٹون بنانے کے لیے، اس کے لیے مزید وقت درکار تھا. لیکن ہوتے ہوتے آخر نیوٹرون اور پروٹون بنے. پھر جو الیکٹرانز آس پاس تھے انہوں نے ان الیکٹرانز کو پکڑنا شروع کیا تو اس طرح سے ہائیڈروجن کے ایٹم وجود میں آئے. پھر جو ہائیڈروجن کے بادل تھے وہ بکھر گئے ساری کائنات میں اور ان کے الگ الگ آپ سمجھ لیجئے کہ بادل تھے. ان بادلوں میں بہت سے ہائیڈروجن ایٹم تھے اور جہاں مادہ ہوتا ہے وہاں کشش ثقل ہوتی ہے، گریوٹی ہوتی ہے اور گریوٹی کے سبب ہائیڈروجن کے یہ ایٹم جڑنے لگے. تو یہ بادل سکڑتے چلے گئے اور سکڑتے آخر یہ اتنے زیادہ کثیف ہو گئے
کہ ان میں ایک نیوکلیئر عمل شروع ہوا, نیوکلیئر ریئیکشن شروع ہوا, اور اس طرح سے ہمارا مختلف ستارے بنے. وہ ستارے ہائیڈروجن گیس کے ہیں, اور ان میں سے بہت سے ہیں جو بگ بینگ کے صرف کچھ ہی وقت کے بعد بنے, اور پھر کچھ ختم ہو گئے, کچھ پھٹ گئے. خیر, اس طرح سے یہ ستارے اور پھر ان سے بنی ہوئی کہکشائیں وجود میں آئیں. غرض یہ کہ اس کائنات میں جتنا بھی مادہ تھا, جتنے بھی ستارے ہیں, جتنے بھی سیارے, ہماری زمین خود, یہ اس وقت یہ مادہ وجود میں آیا. اب آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آخر کیا ثبوت ہے کہ اس طرح سے ہوا, اور میں آپ کے سامنے 3 مختلف ثبوت پیش کرتا ہوں. ایک تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کہکشائیں ہم سے دور بھاگتی جا رہی ہیں, اور یہ بالکل ویسے ہی جیسے کوئی بم پھٹا ہو. جب بم پھٹتا ہے تو بم کی گٹھلی جو ہے وہ ایک ہی جگہ پر رہتی ہے, لیکن اس کا جو خول ہے وہ دور چلا گیا. کیوں دور چلا گیا؟ اس لیے کہ باہر جو اس کی کیسنگ تھی وہ زیادہ تیزی سے حرکت کر رہی تھی, لہذا وہ خول کے جو پرزے ہیں, حصے ہیں, وہ دور چلے گئے. اچھا, ایک بات یہ. دوسرے یہ کہ ہم اپنی دوربینوں سے اور اسپیکٹروسکوپ سے یہ جان سکتے ہیں کہ کائنات میں کتنی ہائیڈروجن ہے, ہیلیم, لیتھیم, بیریلیم, بوران وغیرہ جو ہلکے عناصر ہیں. اب مزے کی بات یہ ہے کہ جب یہ سن کوئی 30 کے لگ بھگ بگ بینگ کا نظریہ سامنے آنے لگا, تو اس وقت ایک سائنسدان, وہ انگریز تھا, جارج گیموف نے کہا کہ اگر کائنات اس طرح سے بنی تھی, اگر واقعی ایسا ہوا تھا, تو پھر میں فزکس کے اصول کے اطلاق سے یہ جان سکتا ہوں کہ اس وقت کائنات میں کتنی ہائیڈروجن ہونی چاہیے, ہیلیم, لیتھیم, بیریلیم وغیرہ. اور یہ سن 48 کی بات ہے, یا 1-2 سال پہلے کی بات ہے. تو اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر کے کائنات میں کتنی ہائیڈروجن, ہیلیم وغیرہ ہیں, اور آپ یہ پوچھیں گے کہ آپ کو کیسے پتا کہ اتنی ہائیڈروجن, ہیلیم وغیرہ ہیں, اس بہت ہی آسان ہے. اس لیے کہ ہاں, ہم تو ادھر سے زیادہ دور نہیں جا سکتے, بس ہم زیادہ سے زیادہ اس نظام شمسی کے حدود تک گئے ہیں, لیکن کائنات کی وسعتوں سے ہم تک ایک چیز پہنچتی ہے, اور وہ ہے روشنی. اور اس روشنی میں تمام وہ معلومات ہیں کہ کیا وہ روشنی ہائیڈروجن سے نکلی, یا ہیلیم, یا کسی اور عنصر سے. تو جیسے آپ کے انگوٹھے کی چھاپ ہوتی ہے, ویسے ہر عنصر کی چھاپ ہوتی ہے. لہٰذا ہم بہت وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ آج کائنات میں جو مادے کا بیشتر حصہ ہے وہ ہائیڈروجن کا ہے, پھر ہیلیم اور دوسرے عناصر کی اتنی مقداریں ہیں, اور یہ عین وہی ہے جو گیموف نے کہا تھا کہ ہونی چاہیے. تو دیکھیے, اس سے ایک سائنسدان کا دل خوش ہو جاتا نا کہ آخر آپ نے ایک پیشن گوئی کی, اس کے بعد آپ نے مشاہدہ کیا اور جان لیا کہ پیشن گوئی اور مشاہدہ دونوں ایسے ملتے ہیں, رائٹ آن دا ڈاٹ. ایک اور بات, اس کو سمجھانا تھوڑا سا مشکل ہے, لیکن کوشش کرتا ہوں. تقریباً بگ بینگ کے 3 لاکھ سال بعد جو روشنی تھی, اس وقت فوٹونز تھے اور بہت گرم تھے, اور وہ ایٹم سے ٹکراتے تھے, اور ایک فوٹون نکلتا تھا تو ادھر ایٹم سے ٹکراتا تھا, پھر ادھر سے خارج ہوتا تو ادھر ٹکراتا تھا, پھر ایسے آگے پیچھے ہوتا فوٹون بھٹکتا رہتا تھا. لیکن تقریباً 3 لاکھ سال جب کائنات کی عمر ہو گئی, تب وہ کائنات اتنی پھیل چکی تھی اور اس کی کثافت قدر کم ہو چکی تھی, لہٰذا اب یہ فوٹونز فارغ ہو گئے, آزاد ہو گئے. لہٰذا آج ہم یہ دیکھ سکتے ہیں ان فوٹونز کو جو 3 لاکھ سال یونیورس کے بننے کے بعد آزاد ہوئے تھے, اور اس کو
कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं, CMBR। इसके अब तो हम इतनी अच्छी तरह से देख सकते हैं, इसलिए कि ख़ास किस्म के सैटेलाइट्स, प्लांक सैटेलाइट, यूरोपियन यूनियन का सैटेलाइट है, विल्किंसन माइक्रोवेव प्रोब वगैरह, इन सब से हमें वो फोटॉन्स अब दिखाई दे रहे हैं जो उस वक्त आज़ाद हुए थे, और उनका टेम्परेचर, उनकी एनर्जी ऐन वही है जो गैमोव ने सन 48 में हमें कहा था कि होगी। तो बस अब सबूत ही सबूत। इसका मतलब ये नहीं कि सारे मसले हल हुए, कुछ बाकियात हैं, कुछ मसाइल हैं जो हम समझना चाहते हैं और जिसके ऊपर बड़ी तहकीक हो रही है और तहकीक होती रहेगी, मगर वो तो साइंस का तरीका है। साइंस कभी ये नहीं कहती कि हमारे पास बस कोई आखिरी थियरी आ गई कि बस इससे बेहतर हम इससे आगे हम देखेंगे नहीं। साइंस में हम अपनी आंखें खोल कर रखते हैं, हम सबूत, अक्ल, दलील, मुशाहिदे, उसकी बिना पर अपनी बात को कबूलवाते हैं या उसको खुद मुस्तरद करते हैं। तो इस लिहाज से साइंस और दीगर किस्म की सोच में एक बड़ा फ़र्क है और इस फ़र्क को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए।